علامہ محمد شاکر امروہوی۔ علامہ سید محمد شاکر نقوی امروہوی 15 ذی الحجہ سن 1347 ہجری سرزمین امروہہ کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید احمد نہایت دیندار اور متقی شخص تھے۔ علامہ کو اہل علم ارسطوئے ہند کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی محلے میں حاصل کی۔ اس کے بعد محلہ حقانی کے پرائمری اسکول میں 4 کلاس تک کسب فیض کیا، پھر سید المدارس میں داخلہ لیا اور مولانا سید فخر الحسن، مولانا سید نسیم حسن، مولانا صفی مرتضیٰ، مولانا محمد عبادت اور سید الملت مولانا سید محمد وغیرہ سے درجہ مولوی تک مختلف علوم کی کتابیں پڑھیں۔ سید المدارس کے بعد لکھنؤ جا کر جامعہ نازمیہ میں داخلہ لے لیا اور جید اساتذہ سے کسب فیض کیا، جن میں سے مولانا سید محمد مہدی زنگی پوری، مولانا شیخ منظور حسین رجیٹوی، مولانا غلام مہدی مجتہد سندھی، بابائے فلسفہ مولانا ایوب حسین سرسوی، مولانا سید رسول احمد گوپال پوری، مولانا سید محمد ہاشم، مولانا سید محمد مرتضیٰ ردولوی، علامہ سید عدیل اختر، سید العلماء آیت اللہ سید علی نقی، مفتی اعظم سید احمد علی اور تاج العلماء سید محمد ذکی وغیرہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ علامہ نے مدرسہ نازمیہ سے ممتاز الافاضل، لکھنؤ یونیورسٹی سے فاضل اور شیعہ کالج سے عماد الکلام کی سند حاصل کی۔ مفتی احمد علی نے آپ کی علمی صلاحیت اور اعلیٰ قابلیت کو دیکھ کر طالب علمی کے دوران ہی مدرسہ نازمیہ میں استاد کی حیثیت سے منتخب کر لیا، جبکہ آپ درجہ ممتاز الافاضل میں زیر تعلیم تھے۔ آپ نے عالم، قابل اور فاضل کی کلاس کے طلاب کو تدریس کی۔ مولانا کا انداز تدریس منفرد تھا۔ مشکل اور دقیق مطالب کو آسان اور لطیف مثالوں کے ذریعے حل فرما کر ذہن نشین کرا دیا کرتے تھے۔ موصوف کے تبحر علمی کا اندازہ الزفرہ علی التفرہ، رؤیت الہلال، شرح حمداللہ، شرح الشمس البازغہ، تفسیر کلینی، شرح وجیزہ، شرح تجرید۔ آپ نے نجف ہند جوگی پورہ میں قیام کے دوران علمی، ادبی اور تحقیقی ماہنامہ بے نام نجف ہند کا اجرا کیا، جو کہ ایک معیاری رسالہ شمار کیا جاتا تھا۔ یہ مجلہ اپنے منفرد مشمولات کے سبب بہت جلد مقبول خاص و عام ہوا۔ مولانا کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے، جن میں سے مولانا سید صفی حیدر، مولانا سید اطہر عباس، مولانا سید طالب حسین زیدی، مولانا سید بیدار حسین، مولانا مجتبی حسن ادیب الہندی، مولانا سید محمد جابر، مولانا ناظم علی خیرآبادی، مولانا نعیم عباس آبدی، مولانا مظاہر حسین سیتلی اور پروفیسر مولانا سید فرمان حسین وغیرہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ تدریس کے علاوہ علامہ نے مدرسے کی دیگر ذمہ داریوں کو بھی بے نحو احسن نبھایا۔ مثلاً ناظم مجلس اساتذہ، ناظم امتحانات اور مجلس منتظمہ کے ممبر تھے۔ سن 1962 عیسوی میں آپ نے جامعہ نازمیہ کے افاضل کی زحمات کو سراہتے ہوئے ان کی یاد میں ایک علیحدہ کتب خانہ دارالآثار کے نام سے قائم کیا۔ آپ علمی خدمات کے ہمراہ تعمیری خدمات کی طرف بھی متوجہ تھے۔ مختلف شہروں اور قریوں میں مدارس، مساجد اور امام بارگاہ تعمیر کرائے، جن میں سے جولی ضلع مظفر نگر، اکبرپور ضلع سیتاپور، تالگاؤں ضلع سیتاپور، کانپور اور لکھنؤ وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ موصوف کی علمی و فلسفی خدمات کا اعتراف اہل علم نے کیا، جس میں آیت اللہ جعفر سبحانی نے ام المقدسہ ایران میں ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے علاوہ ایران کلچر ہاؤس نئی دہلی کی جانب سے آپ کی مارکۃ الآراء تصنیف الزفرہ علی التفرہ کی قدردانی کرتے ہوئے
شہید متحری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ ہر سال اورنگ آباد ضلع بلند شہر میں محرم کا عشرہ اولا خطاب فرماتے اور 7 محرم کو امروہہ آ جاتے۔ ایک مرتبہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ دوران عشرہ امروہہ کیسے تشریف لے آتے ہیں، آپ نے جواب دیا، جس وقت میں نے ذاکری شروع کی تھی تو اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی جگہ عشرہ مجالس کے لیے بھیجنا جہاں سے میں کم از کم کسی ایک تاریخ میں امروہہ کی عزاداری میں شریک ہو سکوں۔ آخر کار یہ علم و فضل کا درخشاں ماہتاب 27 شعبان سن 1433 ہجری میں لکھنؤ کی سرزمین پر غروب ہو گیا۔ امیر العلماء مولانا سید حمید الحسن نے مجلس سید الشہداء کے ذریعے مدرسے کے استاد کو الوداع کہہ کر امروہہ کے لیے رخصت کیا۔ 28 شعبان سن 1433 ہجری صبح 8 بجے شریعت کدے سے ہزار آہو بکا کے ہمراہ علماء، فضلاء اور کثیر مومنین کی موجودگی میں جنازہ برآمد ہوا۔ امام المدارس سینٹر کالج امروہہ کے میدان میں حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید محمد سعادت صاحب قبلہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور عزاخانہ شفاعت پوتا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔